سرخ بھاری عروسی جوڑے میں لپٹی ہوئی میں اس بڑے سے سجے سجائے بیڈ پر بیٹھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف گلاب کے پھولوں کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی جو میرے اعصاب پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ میرے گھونگھٹ کے پیچھے سے مجھے صرف زمین پر بچھی سفید چادر اور اپنے پاؤں کی مہندی نظر آ رہی تھی۔ دل میں ہزاروں ارمان، کچھ انکہے خوف اور اپنے ہونے والے شوہر کے لیے ڈھیروں محبت لیے میں انتظار کے ایک ایک لمحے کو صدیوں کی طرح کٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ باہر صحن سے ہنسی مذاق اور مہمانوں کے جانے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں اور میں بار بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا تجسس اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر آہٹ پر مجھے لگتا تھا کہ شاید اب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں گے اور میری زندگی کے اس نئے سفر کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ابھی میں اسی کشمکش اور خوابوں کے تانے بانے بننے میں مصروف تھی کہ اچانک کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے کا ہینڈل نیچے ہوا اور ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ میرا دل جیسے حلق میں آ گیا اور میں نے شرم کے مارے اپنی نظریں مزید نیچے کر لیں۔ میری سانسیں جیسے رک سی گئیں کیونکہ مجھے لگا کہ میرے شوہر کمرے میں آ چکے ہیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور پھر کسی کے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ وہ قدم عام دلہا کی طرح دھیمے اور جھجکتے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان میں ایک عجیب سی بے باکی اور جلدی تھی۔ سیکنڈوں کے اندر وہ شخص میرے بالکل قریب پہنچا اور بغیر کسی تکلف یا ہچکچاہٹ کے اس نے بیڈ پر میرے بالکل ساتھ اتنے قریب کہ اس کا لباس میری عروسی جوڑے سے چھو گیا۔ ایک زوردار جھٹکے سے بیٹھ گیا۔ بیڈ کے گدے میں ہونے والی اس اچانک لچک نے مجھے اندر تک چونکا دیا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا اپنے شوہر کو خوش آمدید کہنے کے لیے کوئی لفظ منہ سے نکالتی، ایک ایسی آواز میرے کانوں میں پڑی جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ یقیناً آپ بھائی کا انتظار کر رہی ہیں بھابھی، لیکن اتنی آسانی سے تو ہم بھی بھائی کو آپ کے پاس نہیں آنے دیں گے۔ یہ آواز میرے شوہر کی نہیں تھی بلکہ یہ میرے چھوٹے دیور کی تھی جس کا نام زبیر تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت، بے باکی اور ایک عجیب سی بے شرمی نے میرے پورے جسم کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا۔ میرے وہ تمام خوبصورت احساسات جو میں نے پچھلے کئی گھنٹوں سے سنبھال کر رکھے تھے ایک پل میں چکنا چور ہو گئے۔ میں حیرت اور صدمے کے دھندلکے میں ڈوب گئی کہ شادی کی پہلی رات ایک ایسے کمرے میں جہاں صرف میاں بیوی کا ہونا جائز تھا، وہاں میرا دیور اس طرح میرے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے گھونگھٹ کے اندر ہی اپنے ہاتھوں کو سختی سے بھینچ لیا اور خاموش رہی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال پر کیا رد عمل دوں۔ زبیر نے میری خاموشی کو شاید میری کمزوری یا دیہاتی شرم سمجھا اور وہ مزید میری طرف سرک آیا۔ اس کے جسم کی تپش مجھے اپنے بازو پر محسوس ہو رہی تھی جو کہ ایک نامحرم کے لحاظ سے انتہائی تکلیف دہ اور غیر اخلاقی تھی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا آگے کو جھکا اور ہنستے ہوئے بولا کہ بھابھی، ہمارے گھر میں ایک بہت پرانی رسم ہے اور وہ رسم یہ ہے کہ جب تک دیور کو اس کی پسند کا نیگ یعنی منہ دکھائی کا تحفہ نہ مل جائے تب تک بھائی اس کمرے میں اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور میں تو اس گھر کا سب سے لاڈلا لڑکا ہوں۔ میں نے بھائی کو باہر ہی روک رکھا ہے اور ان سے صاف کہہ دیا ہے کہ پہلے میں اپنی نئی بھابھی سے ملوں گا، ان سے بات چیت کروں گا اور اپنا حق لوں گا، اس کے بعد ہی ان کی باری آئے گی۔ اس کی ان باتوں میں مذاق سے زیادہ ایک ایسی جسارت تھی جو رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہی تھی۔ اس نے لفظ اپنا حق اس طرح سے ادا کیا کہ میرے کان سرخ ہو گئے اور مجھے اپنے وجود پر ایک گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اندر ہی اندر ہمت جمع کی اور انتہائی دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا کہ زبیر، آپ باہر جائیں، آپ کے بھائی آتے ہیں تو وہ آپ کو جو بھی نیک ہوگا دے دیں گے۔ لیکن میری اس بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی شوخی تھی جو سسرال کے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی پہلی جھلک تھی جہاں حیا اور پردے کی دیواریں بہت پہلے ہی گرائی جا چکی تھی۔
وہ بیڈ پر اور پیچھے کو ہوا اور بولا کہ ارے بھابھی، آپ تو ابھی سے اتنی سخت ہو رہی ہیں، بھائی سے تو آپ نے پوری زندگی باتیں کرنی ہے، ذرا گھونگھٹ تو الٹیں تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ میرے بھائی کی قسمت کتنی چمک گئی ہے۔ ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، اسی لیے تو بھائی باہر کھڑے بے چین ہو رہے ہیں، لیکن میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک بھابھی خود اپنے ہاتھوں سے مجھے راضی نہیں کریں گی، میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا۔ اس کی یہ بات بے شرمی کی آخری حد تھی۔ ایک دیور کا اپنی نئی نویلی بھابھی کو شادی کی پہلی رات گھونگھٹ اٹھانے کا کہنا اور اس طرح کی ذو معنی باتیں کرنا کسی بھی شریف عورت کے لیے ایک تازیانے سے کم نہیں ہوتا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جس سسرال کو میں ایک روایتی اور پیار کرنے والا خاندان سمجھ کر آئی تھی، وہاں کی بنیادوں میں ہی کوئی بہت بڑی خرابی ہے۔ میں نے اپنے سر کو مزید جھکا لیا اور دل ہی دل میں اپنے شوہر کو پکارنے لگی کہ وہ کہاں ہے اور اپنے بھائی کو اس کمرے سے باہر کیوں نہیں نکال رہے۔ زبیر نے جب دیکھا کہ میں کوئی جواب نہیں دے رہی اور نہ ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا رہی ہوں تو اس نے ایک اور قدم بڑھایا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ہوا ایک تکیہ اٹھایا اور اسے اپنی گود میں رکھتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، بھابھی، اگر آپ شرما رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، ابھی تو شروعات ہے، آہستہ آہستہ آپ کی یہ ساری شرم میں خود ہی ختم کر دوں گا۔ آخر اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ دن بھر ہوگا ہی کون؟ بھائی تو صبح ہی کام پر نکل جائیں گے اور رات کو تھکے ہارے آتے ہیں، پیچھے تو بس میں ہی آپ کا دل بہلاؤں گا۔ اس کے ان الفاظ نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ یہ صرف ایک رسم یا مذاق نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی آنے والی نیت اور اس گھر کے ماحول کا ایک بھیانک اشارہ تھا، جہاں ایک عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا اور ایسی باتیں کرتا رہا جو میرے کانوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ جب باہر سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی تو وہ ہنستا ہوا بیڈ سے اٹھا اور جاتے جاتے بولا کہ چلے بھابھی، اب بھائی کو بیچتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا ہماری یہ پہلی ملاقات میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اور امید ہے آپ بھی نہیں بھولیں گی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور میں اس کے جانے کے بعد بھی کئی منٹ تک اسی خوف اور صدمے کے سائے میں کانپتی رہی۔ جب میرے شوہر عادل کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر ایک ایسی بے فکری اور مسکراہٹ تھی جیسے ابھی باہر کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آئے ہوں۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھاتے ہوئے میری طرف بڑھے اور بولے، لو بیگم صاحبہ، میں نے اپنے اس ضدی بھائی کو آخر کار نیک دے ہی دیا ہے۔ وہ تو بھلا ہو میری جیب کا جس نے اس وقت میری لاج رکھ لی، ورنہ زبیر تو بغیر نیک لیے تمہیں چھوڑنے والا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اڑ گیا تھا کہ جب تک بھابھی سے منہ دکھائی کا وعدہ اور مجھ سے بھاری رقم نہیں لے لے گا تب تک مجھے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھنے دے گا۔ عادل کی یہ باتیں سن کر میرا دل اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ جس بھائی کو وہ صرف ضدی اور لاڈلا سمجھ رہی تھی وہ اندر آ کر میری حیا کی دھجیاں اڑا چکا تھا۔ عادل میرے پاس بیڈ پر بیٹھے اور انہوں نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ عادل، آپ کے بھائی زبیر نے اندر آ کر جو باتیں کی ہیں، کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کس حد تک جا چکا ہے؟ وہ کوئی مذاق نہیں تھا، بلکہ وہ سراسر بے شرمی اور بدتمیزی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب بیٹھ گیا تھا کہ مجھے سانس لینا محال ہو رہا تھا، اور اس کی باتیں کسی بھی طرح ایک دیور کو زیب نہیں دیتی۔ میری بات سن کر عادل کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے غائب ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک طنزیہ اور ہلکی سی ہنسی ابھر آئی۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر تھوڑا پیچھے ہوئے اور کہنے لگے، ارے تم تو پہلی ہی رات اتنی سنجیدہ ہو گئیں۔ زبیر تو اس گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بچہ ہے، وہ بہت شرارتی ہے اور سب سے ایسے ہی ہنسی مذاق کرتا ہے۔ اس کا دل بالکل صاف ہے اور وہ تمہارا دیور ہے، کوئی غیر مرد نہیں ہے جس سے تم اس طرح ڈر رہی ہو۔ میں نے تڑپ کر عادل کی طرف دیکھا اور کہا کہ عادل، مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تو صبح کام پر چلے جائیں گے اور پیچھے تمہارا دل بہلانے کے لیے میں ہی ہوں گا۔ کیا کوئی شریف دیور اپنی نئی بھابھی سے ایسی ذومانی باتیں کرتا ہے؟ میری اس بات پر عادل نے ایک گہرا سانس لیا اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولے کہ دیکھو زویا، تم اصل میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی ہو نا، اسی لیے شہر کی ایک کھلی زندگی اور ہمارا یہ ماحول تمہارے لیے بالکل نیا ہے،
اور شاید اسی لیے تو ان چیزوں کو غلط رنگ دے رہی ہو۔ ہمارے ہاں شہروں میں اور خاص طور پر ہمارے اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیور اور بھابھی کے درمیان اس طرح کا ہنسی مذاق بالکل عام بات ہے۔ تمہارے گاؤں میں شاید دیور سے پردہ کرتے ہوں گے اور گھونگھٹ نکال کر گھومتی ہوں گی عورتیں، لیکن ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی پردے اور گھونگھٹ کا چکر ہوتا ہے۔ زبیر نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف ایک شوخی تھی تاکہ تم اس گھر میں گھل مل جاؤ اور تمہارا یہ دیہاتی خوف ختم ہو جائے۔ تم خواہ اس بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو اور شادی کی پہلی رات کا موڈ خراب کر رہی ہو۔ عادل کا اپنے بھائی کو اس طرح ڈیفینڈ کرنا اور میری جائز شکایت کو میرے دیہاتی پن قرار دینا میرے دل پر ایک بہت بڑا زخم لگا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جس شوہر سے میں اپنی عزت اور حیا کے تحفظ کی امید لگا کر آئی تھی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان حدود کو مٹانے پر تلا ہوا تھا۔ عادل نے میری خاموشی کو میری رضامندی سمجھا اور بولے کہ اب اس بات کو یہیں ختم کرو اور زبیر کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل مت رکھو۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ کبھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتا، بس اس کی عادت تھوڑی بے باک ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ عادل کی یہ لاپرواہی اور اپنے بھائی کے لیے اندھا اعتماد دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں میری حیا کی جنگ مجھے اکیلی ہی لڑنی ہوگی، کیونکہ میرا اپنا شوہر ہی میری سب سے بڑی ڈھال بننے کے بجائے دیور کی ان نازیبا حرکتوں کا سب سے بڑا وکیل بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس رات عادل تو سکون سے سو گئے، لیکن میں رات بھر جاگتی رہی اور مجھے اپنے مستقبل میں ایک بہت بڑا طوفان صاف نظر آ رہا تھا، جہاں رشتوں کے تقدس کے نام پر بے شرمی کو ایک رواج کا درجہ دیا جا چکا تھا، اور میں اس دلدل میں بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ رات بھر کی بے چینی اور آنکھوں میں کٹے سفر کے بعد جب صبح کے اجالے نے کمرے کی کھڑکیوں سے اندر جھانکا تو میرے دل پر چوٹ اور گہری ہو گئی۔ عادل تو صبح سویرے ہی اٹھ کر بنا کسی خاص بات چیت کے بڑے آرام سے کمرے سے نکل کر چلے گئے، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو اور وہ سب باتیں بہت معمولی ہوں۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ واش روم کا رخ کیا اور نہانے کے بعد جب آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بالوں کو سکھانے اور تیار ہونے لگی تو میرا دل اب بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ میں کس ماحول کا حصہ بن چکی ہوں۔ میں نے ابھی اپنے عروسی جوڑے کے بعد ایک نیا خوبصورت ریشمی سوٹ پہنا ہی تھا اور گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر کسی دستک کے ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ میں نے چونک کر آئینے میں دیکھا تو میری نند شائستہ میرے سامنے کھڑی تھی، جو کہ خود شادی شدہ تھی اور اپنے سسرال سے کچھ دنوں کے لیے میکے آئی ہوئی تھی۔ شائستہ کے چہرے پر ایک عجیب سی شوخ اور معنی خیز مسکراہٹ تھی اور اس کی نظریں سیدھی میرے چہرے اور گلے پر ٹک گئی۔ وہ بڑے نخرے سے چلتی ہوئی کمرے کے اندر آئی اور دروازہ پیٹ سے بند کرتے ہوئے سیدھی میرے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے ایک دم کھلکھلا کر ہنسی اور بولی کہ اوہو بھابھی صاحبہ، ذرا چہرے کی رونق تو دکھائیں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ پہلی ہی رات میں چہرے پر کتنی چمک آئی ہے۔ شائستہ کے ان کھلے ڈھلے اور زومانی لفظوں نے مجھے ایک دم شرم سے پانی پانی کر دیا اور میری کنگھی کرتے ہوئے ہاتھ وہیں رک گئے۔ میں نے آئینے میں اس کی طرف بڑی حیرت اور ناگواری سے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر حیا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں ہو گئی اور آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی کہ ویسے بھابھی سچ سچ بتائیں، رات کیسی گزری؟ عادل بھائی نے آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ ہمارے بھائی تو بڑے سیدھے سادے بنتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں۔ آپ کا یہ لال سرخ چہرہ اور یہ سوجی ہوئی آنکھیں سب بتا رہی ہیں کہ رات کو کیا ہوا ہے۔ شائستہ کی یہ بے باک گفتگو اور ایک شادی شدہ نند کا اپنی نئی بھابھی سے اس طرح کے نجی معاملات پر کھلم کھلا پوچھنا میرے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو بڑی بوڑھیاں بھی ایسی باتیں کرتے ہوئے 100 بار سوچتی تھی، لیکن یہاں تو سسرال کا ہر بندہ حیا کی تمام حدیں پھلانگنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے سینے پر پھیلاتے ہوئے انتہائی دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا کہ شائستہ، آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن میری اس سنجیدگی کا شائستہ پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ اور زیادہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ارے بھابھی، آپ تو ابھی سے اتنی پرانی سوچ لے کر بیٹھی ہیں۔ اب آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ اس گھر کی بہو ہیں۔ یہاں ہم سب بہن بھائی ایسے ہی کھلے ماحول میں پلے بڑے ہیں۔
اور آپس میں کوئی پردہ یا جھجک نہیں رکھتے۔ زبیر بھی نیچے سب کو بتا رہا تھا کہ نئی بھابھی تو بہت شرمیلی ہے، رات کو نیک دیتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب شائستہ نے زبیر کا نام لیا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اس دیور نے رات کی بات کو بھی نیچے جا کر تماشا بنا دیا۔ شائستہ بیڈ سے اٹھی اور میرے قریب آ کر میرے گال کو چھوتے ہوئے بولی کہ خیر اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں، سب ناشتے کی میز پر آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہاں اب یہ گاؤں والی شرم و حیا چھوڑ دیں، کیونکہ اس گھر میں جینا ہے تو ہماری طرح کھل کر جینا سیکھنا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی کہ اس گھر کی تو عورتیں بھی مردوں کی طرح بے باک اور بے شرم ہیں۔ اب مجھے نیچے جا کر ناشتے کی میز پر ان سب کا سامنا کرنا تھا، جہاں نہ جانے اور کتنے نازیبا جملے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں کمرے سے نکل کر بھاری قدموں کے ساتھ نیچے آئی تو پورے گھر میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور صحن کے بڑے سے برآمدے میں ناشتے کی میز پر سب لوگ پہلے سے ہی جمع تھے۔ میری ساس، سسر، نند شائستہ، دیور زبیر اور ان سب کے ساتھ ایک اور مرد بھی بیٹھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شائستہ کا شوہر یعنی میرا نندوئی ہے، جو رات کی شادی کے فنکشن کی وجہ سے یہیں رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے برآمدے میں قدم رکھا سب کی نظریں یکدم مجھ پر جم گئیں۔ زبیر کے چہرے پر وہی کل رات والی شرارت اور معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی، جبکہ شائستہ نے مجھے دیکھتے ہی اپنے شوہر کو کوہنی ماری اور دھیرے سے کچھ کہا، جس پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ عادل ناشتے کی پلیٹ سامنے رکھے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، اور انہوں نے مجھے دیکھ کر بس ایک سرسری سی نظر ڈالی اور دوبارہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے، جیسے ان کے لیے میرا وہاں آنا کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ ساس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں دھیمے سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور اپنی نظریں نیچے ہی رکھی، کیونکہ مجھے ان سب کی نظروں کا سامنا کرنے سے خوف آ رہا تھا۔ ابھی میں نے چائے کا کپ پکڑا ہی تھا کہ شائستہ کے شوہر نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے ایک اونچی اور کہکے دار آواز میں بات شروع کی کہ کیوں عادل بھائی، اب تو گھر میں اتنی خوبصورت نئی دلہن آ گئی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ نئی دلہن کے ملتے ہی تم بالکل بدل جاؤ اور اپنی اس اکلوتی بہن شائستہ کو بھول ہی جاؤ۔ آخر بہنوں کا حق اپنی جگہ ہوتا ہے، اور اب تو تمہاری تمام تر توجہ کہیں اور ہی منتقل ہونے والی ہے۔ شائستہ کے شوہر کی اس بات پر پوری میز پر ایک بار پھر ہنسی کا فوارہ چھوٹا، اور شائستہ خود بڑے نخرے سے بولی کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، عادل بھائی تو ابھی سے بدلے بدلے لگ رہے ہیں، رات سے تو ان کی نظریں اپنی دلہن سے ہٹی نہیں رہی ہوں گی، اب بھلا وہ ہم جیسی پرانی بہنوں کو کیوں یاد رکھیں گے۔ ان میاں بیوی کی ان کھلی اور ذومانی باتوں پر عادل نے شرمانے یا انہیں ٹوکنے کے بجائے بڑے آرام سے چائے کا گھونٹ لیا اور ہنستے ہوئے بولے کہ ارے نہیں یار، تم بھی کیا باتیں کرتے ہو، بہن اپنی جگہ ہے اور بیوی اپنی جگہ، شائستہ تو میری جان ہے، اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، چاہے زندگی میں کوئی بھی آ جائے۔ عادل کا یہ جواب سن کر اور ان کی اس طرح اپنی بہن اور بہنوئی کی بے باک باتوں میں شامل ہونا میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا، کیونکہ جس میز پر ماں باپ بہن بھائی سب بیٹھے ہوں وہاں شادی کی پہلی ہی صبح میاں بیوی کے نجی تعلقات کو اس طرح مذاق کا موضوع بنانا میرے لیے سسرال کے اس بے شرم ماحول کا ایک اور بھیانک ثبوت تھا۔ زبیر نے بھی موقع غنیمت جانا اور نوالا چباتے ہوئے بولا کہ ہاں بھائی، آپ بھولیں یا نہ بھولیں، لیکن ہمیں تو پورا یقین ہے کہ بھابھی اب آپ کو ہمارے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیں گی، رات کو ہی دیکھ لیں، میں تو بس نیک مانگنے گیا تھا اور بھابھی تو ایسے گھبرا گئیں جیسے میں کوئی ڈاکو ہوں۔ زبیر کی اس بات پر عادل نے ایک بار پھر زبیر کا ہی ساتھ دیا اور میری طرف دیکھ کر بولے کہ میں نے تو رات کو ہی زویا سے کہا تھا کہ تم شہر کے ماحول کو نہیں سمجھتی، یہاں ہمارے ہاں کوئی پردہ یا اجنبیت نہیں ہے، زبیر تو بس مذاق کر رہا تھا اور تم خواہ ڈر رہی تھی۔ عادل کی اس بات نے سب کے سامنے مجھے ایک بار پھر قصوروار اور دیہاتی ثابت کر دیا تھا، اور میں سسکیاں روکتے ہوئے بس چائے کے کپ کو دیکھتی رہی۔ شادی کے بعد کا پہلا ہفتہ تو جیسے خوابوں اور خیالوں کے دھندلکے میں دعوتوں اور مہمانوں کی آؤ بھگت کی نظر ہو گیا، اور مجھے ان رشتوں کے بدلتے رنگوں کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ ہر وقت گھر میں رش رہتا تھا، لیکن جیسے ہی رونق کم ہوئی تو اس گھر کا اصل نقشہ میرے سامنے کھل کر آنے لگا۔ شائستہ اور اس کے شوہر اپنے تمام تر بے باک باتوں اور کہہ کہوں کے ساتھ اپنے گھر واپس چلے گئے اور زندگی دوبارہ اپنی پرانی روٹین پر لوٹ آئی۔ عادل کی چھٹیاں بھی ختم ہو چکی تھی
اسی لیے وہ صبح سویرے ہی تیار ہو کر اپنی نوکری پر نکل جاتے اور رات گئے تھکے ہارے گھر لوٹتے، جس کے بعد ان کے پاس موبائل چلانے یا سونے کے علاوہ کوئی وقت نہ ہوتا۔ میرے ساس اور سسر عمر رسیدہ تھے اور ان کا کمرہ گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا دن اوپر ہی آرام کرتے تھے اور نیچے صرف کھانے کے وقت یا کسی خاص ضرورت پر ہی آتے تھے۔ نیچے والے پورشن میں ایک طرف میرا اور عادل کا کمرہ تھا اور بالکل میرے کمرے کے برابر میں زبیر کا کمرہ تھا، جس کی دیواریں ہمارے کمرے سے جڑی ہوئی تھی۔ ان دنوں زبیر کے کالج کی سالانہ چھٹیاں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ سارا دن مستقل گھر پر ہی موجود رہتا تھا اور اس کا کہیں باہر آنا جانا بھی بہت کم تھا۔ چونکہ عادل صبح ہی چلے جاتے تھے اور سسر صاحب کی عمر اب بازار کے چکر لگانے کی نہیں تھی، اسی لیے گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام کاج دیکھنا، کچن کا سودا سلف لانا اور روزمرہ کی چھوٹی بڑی چیزیں لا کر دینا ساس نے زبیر کی ذمہ داری لگا دی تھی۔ اب صورتحال یہ بن چکی تھی کہ دن بھر نیچے کے پورشن میں صرف میں ہوتی تھی یا پھر زبیر ہوتا تھا، اور جب بھی مجھے کچن کے لیے کوئی سامان یا اپنی کوئی ضرورت کی چیز منگوانی ہوتی تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی زبیر سے ہی کہنا پڑتا تھا، کیونکہ عادل نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرے پاس نوکری کے بعد ان کاموں کا وقت نہیں ہے، تم زبیر کو بتا دیا کرو، وہ سب لا دے گا۔ زبیر کا سارا دن گھر پر ہونا اور ہر کام کے لیے میرا اس پر انحصار کرنا مجھے اندر ہی اندر ایک انجانے خوف اور بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا، کیونکہ اس کی نظروں کی وہ پرانی چمک اور بات چیت کا بے باک انداز اب بھی بالکل ویسا ہی تھا، اور اب تو گھر میں ہمیں ٹوکنے والا یا ہمارے درمیان کھڑے ہونے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ایک دن مجھے کچھ بہت ضروری چیزیں اور لباس کی میچنگ کا کچھ سامان لینے کے لیے بازار جانا تھا، جس کے لیے میں نے صبح سے ہی عادل کا انتظار کیا کہ وہ آفس سے جلدی آ جائیں تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں، لیکن جب میں نے عادل کو فون کیا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی مصروفیت کا رونا روتے ہوئے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا کہ زویا، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی زبیر گھر پر ہی تو ہے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہیں بازار گھما لائے گا۔ میں نے عادل کو منع کرنا چاہا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، چاہے اگلے ہفتے چلے جائیں، لیکن عادل نے چڑچڑے لہجے میں کہا کہ تم خواہ کی ضد مت کیا کرو، جب زبیر بائک پر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جانے میں کیا برائی ہے، آخر وہ تمہارا دیور ہے، کوئی غیر مرد نہیں ہے۔ عادل کی اس ڈانٹ کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی زبیر کے ساتھ بازار جانے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ جب میں نیچے آئی تو زبیر پہلے سے ہی بائک اسٹارٹ کیے برآمدے میں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی جو مجھے اندر تک خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے بائک کو گلی میں نکالا اور میں اپنی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر بائک کے پچھلے حصے پر بالکل کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تاکہ میرے اور اس کے درمیان جتنا ہو سکے فاصلہ برقرار رہے، لیکن زبیر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ جیسے ہی بائک گلی سے نکل کر مین روڈ پر آئی تو زبیر نے بائک کی رفتار اچانک اتنی تیز کر دی کہ تیز ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے پر لگنے لگے اور میرا توازن بگڑنے لگا۔ میں نے بائک کے پیچھے لگی لوہے کی گرل کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ مجھے زبیر کا سہارا نہ لینا پڑے، لیکن سڑک پر جیسے ہی پہلا گڑھا آیا، زبیر نے جان بوجھ کر اتنی زور سے بریک لگائی کہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ میں آگے کی طرف ہوئی اور میرا کندھا اس کے پیٹھ سے جا ٹکرایا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا وہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، اور میں فوراً گھبرا کر دوبارہ پیچھے ہٹ گئی۔ زبیر نے بائک کے شیشے میں میری طرف دیکھا اور بائک کی سپیڈ کو کم کیے بغیر تھوڑا پیچھے مڑ کر اونچی آواز میں بولا کہ بھابھی زور سے پکڑیں، اور زور سے۔ آپ بھائی کو بھی یوں ہلکے ہاتھ سے پکڑتی ہیں کیا؟ اگر ایسے کونے پر بیٹھی رہیں گی تو کسی بھی وقت نیچے گر جائیں گی، اور پھر بھائی مجھے ہی کہیں گے کہ تم نے بھابھی کا خیال نہیں رکھا، اسی لیے شرم چھوڑیں اور مجھے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دیور کے یہ الفاظ جب تیز رفتار بائک کی سنسناہٹ کو چیرتے ہوئے میرے کانوں سے ٹکرائے تو میرے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی اور میرا دماغ سن ہونے لگا کہ یہ شخص کس حد تک بے باک ہو رہا ہے۔ سڑک کے ہر موڑ اور ہر گڑھے پر اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح میں اس کے قریب آ کر بیٹھوں، اور وہ بار بار بائک کو دائیں بائیں لہراتا رہا جس سے میری چادر ہوا میں اڑنے لگی۔ میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بائک کی گرل کو اتنی سختی سے بھینچ رکھا تھا کہ میری انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ بازار کا رستہ جو صرف 10 منٹ کا تھا، مجھے لگا جیسے میں صدیوں کا سفر طے کر رہی ہوں، جہاں ہر لمحہ میری عفت اور حیا پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ زبیر بار بار شیشے میں میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے چہرے کی وہ سستی اور کمینی مسکراہٹ
مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ عادل کی لاپرواہی نے مجھے کسی بڑی دلدل میں دھکیل دیا ہے، جہاں ایک نامحرم دیور میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اور میں سڑک کے اس ہجوم میں تماشا بننے کے خوف سے خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ بازار سے سامان خریدنے کے بعد جب ہم واپس گھر پہنچے تو میرا پورا وجود غصے اور تذلیل کے احساس سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں بائک رکتے ہی اتنی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی کہ زبیر کے پکارنے کی آواز بھی میرے قدموں کو نہ روک سکی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ مجھے اپنی زندگی اتنی بے بس اور لاچار محسوس ہو رہی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رات گئے جب عادل ہمیشہ کی طرح اپنے آفس سے تھکے ہارے لوٹے تو میں نے ہمت جمع کی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ عادل نے میری سوجی ہوئی آنکھیں اور پریشان چہرہ دیکھ کر بڑی بے دلی سے پوچھا کہ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں بازار کا پورا واقعہ، زبیر کا بائک تیز چلانا اور جان بوجھ کر بریک لگانا، اور وہ نازیبا جملہ کہ آپ بھائی کو بھی یوں ہلکے ہاتھ سے پکڑتی ہیں کیا، سب سچ سچ کہہ سنایا۔ مجھے امید تھی کہ عادل یہ سن کر غصے میں آ جائیں گے اور اپنے بھائی کو سیدھا کریں گے، لیکن میری امیدوں پر ایک بار پھر پانی پھر گیا۔ عادل نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اپنے موبائل پر نظریں جمائے ہوئے بولے کہ ارے زویا، تم واقعی پاگل ہو، زبیر تو بائک چلاتا ہی تیز ہے، اس کی تو عادت ہے، وہ ہمیشہ اسپیڈ میں رہتا ہے، اور اس نے جو کچھ کہا وہ تو بس ایک عام سا ہنسی مذاق تھا، تم کب تک پینڈو بنی رہو گی اور ہر بات کا غلط مطلب نکالتی رہو گی۔ عادل کا یہ پینڈو کا لفظ میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولے کہ میں نے تو اماں سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری شادی کسی گاؤں کی لڑکی سے نہ کروائیں، مجھے ایک ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی چاہیے تھی جو شہر کے طور طریقے سمجھتی ہو اور جس کا ذہن اتنا چھوٹا نہ ہو۔ لیکن اماں تو اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ اصل میں میری ساس کی جو سب سے پرانی اور پکی سہیلی تھی وہ میری ماں تھی۔ ساس اکثر گاؤں جایا کرتی تھی اور انہوں نے وہاں مجھے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ عادل کے لیے ایک ایسی سیدھی سادی گھریلو اور باحیا لڑکی لانا چاہتی تھی جو پورے خاندان کو سنبھال سکے، اور اسی سیدھی سادی لڑکی لانے کے چکر میں وہ مجھے اس شہر کی دلدل میں لے آئی تھی جہاں حیا کو پینڈو پن اور بے شرمی کو ماڈرن ہونا کہا جاتا تھا۔ عادل کو ہمیشہ سے ایک ایسی ماڈرن بیوی کی خواہش تھی جو ان کے دوستوں میں اٹھ بیٹھ سکے، اور اسی لیے وہ بات بات پر مجھے پینڈو کہہ کر میری تذلیل کرتے تھے، اور ان کی اس سوچ کی وجہ سے ان کا بھائی زبیر اب میری خاموشی اور میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا بھائی کبھی اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ اسی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ عادل کی اس بے رخی اور طنز نے میرے حوصلے بالکل توڑ دیے تھے، اور اب صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ زبیر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی کے سامنے میری کوئی سنوائی نہیں ہے، اسی لیے اس کی ہمت اب دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ گرمی اور حبس کی اس تپتی دوپہر میں کچن اور صحن کے کام نمٹانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں تھکی ہاری آتی تو میرا دل چاہتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیڈ پر لیٹ کر اپنی آنکھیں مون لوں اور اس روز روز کی تھکن سے خود کو تھوڑا سکون دے سکوں، لیکن میرے سسرال کا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میرے لیے کسی بھی طرح کا سکون چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ جیسے ہی اوپر والے پورشن میں ساس اور سسر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے اور نیچے پورے گھر پر ایک سنسان سا سکوت طاری ہو جاتا، بالکل اسی وقت میرے برابر والے کمرے کا دروازہ کھلتا اور زبیر کے قدموں کی چاپ میرے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی۔ وہ بغیر کسی دستک کے، بغیر کسی اجازت کے اور بغیر کسی جھجک کے سیدھا میرے کمرے کا ہینڈل نیچے کرتا اور اندر داخل ہو جاتا۔ اس کے اس طرح اچانک آنے سے میری رہی سہی نیند اور سکون بھی غائب ہو جاتا اور میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ کر ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ وہ بڑے آرام سے آتا اور میری ہی بیڈ پر دوسرے کونے پر یا سامنے رکھی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا۔ مجھے اس کی موجودگی میں اتنی گھبراہٹ اور کوفت ہوتی تھی کہ میں نہ تو چین سے بیٹھ پاتی اور نہ ہی اس کے سامنے لیٹ سکتی تھی۔ اس کا روز روز کا یہ معمول بن چکا تھا اور میں اس عذاب سے بچنے کے لیے بیڈ سے اٹھ جاتی اور جان بوجھ کر کمرے کی صفائی شروع کر دیتی۔ کبھی الماری کے کپڑے ٹھیک کرنے لگتی تو کبھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو دوبارہ سے ترتیب دینے لگتی تاکہ وہ میری مصروفیت دیکھ کر خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جائے۔ لیکن زبیر تو جیسے وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی گہری باریک بین اور تیز نظریں مجھ پر جما دیتا۔ وہ میری ایک ایک حرکت کو دیکھتا،
میں جب جھک کر نیچے سے کوئی چیز اٹھاتی یا اوپر ہاتھ کر کے الماری کے اوپر کوئی ڈبہ رکھتی تو اس کی نظریں میرے پورے وجود کا تعاقب کرتی تھی۔ اس کی اس ننگی اور بے باک نظروں کی تپش مجھے اپنے جسم پر محسوس ہوتی، جس کی وجہ سے مجھے بار بار اپنی چادر اور اپنے دوپٹے کو سختی سے اپنے گرد لپیٹنا پڑتا اور اپنے سر کو ڈھانپنا پڑتا تھا۔ وہ صرف دیکھتا ہی نہیں تھا بلکہ میری صفائی میں جان بوجھ کر کیڑے نکالتا اور طنز کرتے ہوئے کہتا کہ بھابھی دیکھو اس کونے میں اب بھی مٹی رہ گئی ہے۔ آپ گاؤں کی لڑکیاں صفائی تو بہت دل لگا کر کرتی ہیں، لیکن شہر کے ان بڑے اور ماڈرن کمروں کو سنبھالنا شاید آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ذرا ڈھنگ سے صوفے کے نیچے جھاڑو لگائیں، وہاں ابھی تک کچرا نظر آ رہا ہے۔ اس کی یہ باتیں اور اس کا روز دوپہر کو میرے کمرے کا طواف کرنا میرے لیے ایک مستقل ذہنی اور نفسیاتی عذاب بن چکا تھا۔ میں اندر ہی اندر کرتی رہتی لیکن خاموش رہتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عادل نے میری پہلی شکایت پر ہی مجھے پینڈو کہہ کر چپ کرا دیا تھا۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت جب جون جولائی کی سخت تپتی ہوئی گرمی تھی اور حبس کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا، ساس نے مجھ سے کہا کہ زویا، عادل کے اور گھر کے کچھ بھاری کپڑے دھونے والے ہیں، وہ ذرا صاف کر دو۔ میں صحن کے ایک کونے میں بنے واشنگ ایریا میں گئی، جہاں نہ تو کوئی پنکھا تھا اور نہ ہی ہوا کا کوئی گزر تھا۔ میں نے پانی کا پائپ کھولا اور مشین لگا کر کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ چند ہی منٹوں میں سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں بالکل شرابور ہو گئی۔ میرے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپک ٹپک کر میرے گلے اور سینے پر گر رہی تھی۔ کپڑے دھونے کے دوران جب میں بھاری چادریں اور سوٹ ٹب سے نکال کر نچوڑ رہی تھی تو پانی کے بڑے بڑے چھینٹے بار بار میرے لباس پر پڑ رہے تھے۔ پانی اور پسینے کے اس امتزاج نے میرے پورے ریشمی سوٹ کو گیلا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جگہ جگہ سے میرے جسم اور بازوؤں کے ساتھ بالکل چپک گیا تھا۔ میرا دوپٹہ پانی سے بھاری ہو کر بار بار میرے سر سے پھسل رہا تھا اور میں جھنجھلا کر بار بار اسے اپنے کندھے پر ڈال رہی تھی، لیکن کام کی جلدی میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا تاکہ میں جلدی جلدی ہاتھ چلا کر یہ عذاب نمٹاؤں اور جا کر کمرے میں کپڑے بدل سکوں۔ میں ابھی جھک کر ٹب سے آخری کپڑا نکالنے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے سائے کا احساس ہوا اور ایک عجیب سی مردانہ خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور جیسے ہی میں نے چونک کر اپنا سر اٹھایا تو زبیر بالکل میرے سر پر آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ اس کی نظریں اس تپتی دوپہر میں بالکل بے باک اور خباثت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ پانی اور پسینے میں شرابور میرے اس حال کو اور جسم سے چپکے ہوئے لباس کو اوپر سے نیچے تک اتنی گہرائی اور بے شرمی سے گور رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے صابن کی ٹکیا وہیں فرش پر چھوٹ گئی۔ میرے تن بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی اور خوف کے مارے میری سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ میں نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر کراس کی صورت میں رکھ لیے تاکہ خود کو اس کی ان وحشی نظروں سے چھپا سکوں۔ زبیر نے جب میری یہ گھبراہٹ دیکھی تو اس کے چہرے پر وہی کمینی اور فاتحانہ مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ تھوڑا اور آگے جھکا اور اپنی رسیلی آواز میں بولا کہ بھابھی، اتنی تپتی دوپہر میں اکیلے اتنی محنت کر رہی ہیں، آپ تو پوری کی پوری پانی میں بھیگ چکی ہیں۔ اگر مجھے بتا دیتی تو میں آپ کی کچھ مدد ہی کر دیتا۔ آخر بھائی تو آفس میں اے سی میں بیٹھے ہوں گے، انہیں کیا پتا کہ ان کی نازک بیوی یہاں کس حال میں ہے۔ زبیر کے یہ الفاظ اور اس سنسان دوپہر میں اس کا اس طرح میرے بالکل قریب کھڑے ہو کر میرے وجود کو نہارنا حیا کی تمام حدوں کو چاک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے غصے اور خوف پر قابو پایا اور اپنی پوری طاقت جمع کر کے انتہائی سخت اور اونچی آواز میں اس سے کہا کہ زبیر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اتنے قریب آنے کی؟ فوراً یہاں سے باہر نکلو ورنہ میں ابھی اماں کو اوپر سے نیچے بلا لوں گی۔ میری اس سخت آواز اور اماں کا نام سن کر زبیر کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے اڑا اور اس نے بھانپ لیا کہ اگر اس وقت ساس اوپر سے نیچے آ گئی تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور بولا کہ ارے بھابھی، آپ تو خواہ غصہ کر رہی ہیں، میں تو بس آپ کی مدد کرنے آیا تھا۔ خیر، میں جا رہا ہوں، آپ تو غصہ ہی کر گئیں۔ وہ یہ کہتا ہوا بڑے نخرے سے چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور جیسے ہی وہ میری نظروں سے اوجھل ہوا میں نے فوراً زمین پر گرا ہوا اپنا گیلا دوپٹہ اٹھایا اور اس اپنے پورے وجود پر اچھی طرح لپیٹ لیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا اور غصے کے مارے میری آنکھوں سے تپتے ہوئے آنسو بہنے لگے۔ میں جلدی جلدی کپڑے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور کپڑے بدل کر بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ یا اللہ، میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں۔
جہاں اپنی حیا بچانا بھی ایک جنگ بن چکا ہے۔ ابھی میں اسی ذہنی کرب اور غصے کی کیفیت میں تھی کہ اچانک میرے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور دیکھا تو گاؤں سے میری ماں کا فون آ رہا تھا۔ ماں کا نام دیکھ کر میرے دل کو ایک سہارا ملا اور میں نے فوراً فون اٹھایا۔ جیسے ہی ماں نے پوچھا کہ کیسی ہو زویا، تو میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں نے روتے ہوئے کہا کہ اماں، میرا یہاں بالکل دل نہیں لگتا، مجھے یہ شہر اور یہ گھر بالکل اچھا نہیں لگتا، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں واپس گاؤں آنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید تھی کہ میری ماں میری یہ حالت سن کر تڑپ اٹھے گی اور میری تکلیف کا سبب پوچھے گی، لیکن گاؤں کی پرانی سوچ اور سسرال کو ہی لڑکی کا آخری ٹھکانہ سمجھنے والی میری ماں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ماں نے انتہائی سخت اور غصے والے لہجے میں کہا کہ زویا، یہ تم کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو، عقل کو ہاتھ مارو۔ شہر جانے کے لیے اور عادل جیسے کھاتے پیتے گھرانے کے لڑکے سے شادی کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں اور مرتی ہیں۔ تمہیں اتنا اچھا سسرال مل گیا ہے، عادل جیسا کمانے والا شوہر ملا ہے، لیکن تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ابھی شادی کو چند ہی دن ہوئے ہیں اور تم نے رونے دھونے کا تماشا شروع کر دیا۔ خبردار جو دوبارہ ایسی بات مجھ سے نکالی۔ اب وہ گھر ہی تمہارا اصل گھر ہے اور تمہیں وہیں رہ کر اپنا گھر سنبھالنا ہے۔ ہمارے ہاں بیٹیاں شادی کے بعد صرف اپنے کفن میں ہی واپس آتی ہیں، اسی لیے واپس آنے کا تو نام بھی مت لینا اور عادل کی فرما برداری کرو۔ ماں کی اس سخت ڈانٹ اور فون بند ہونے کی آواز نے مجھے اندر سے بالکل خالی کر دیا۔ مجھے لگا کہ میرے میکے کے دروازے بھی اب مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں اور مجھے اس جہنم میں اکیلے ہی جلنا ہوگا۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اگلے 2 دن میں مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے اور مجھے پیریڈز آنے والے ہیں۔ عورت کے یہ دن کتنے تکلیف دہ اور نازک ہوتے ہیں، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ شام کو جب عادل گھر آئے تو میں نے بہت شرماتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے ان سے کہا کہ عادل، میری طبیعت بہت خراب ہے اور مجھے بازار سے سینیٹری پیڈز منگوانے ہیں، آپ پلیز آتے ہوئے لازمی لے آئیے گا کیونکہ میں خود اس حالت میں باہر نہیں جا سکتی۔ عادل نے ہمیشہ کی طرح میری بات کو بہت ہلکا لیا اور بڑی بے نیازی سے اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولے کہ ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا۔ لیکن رات گئے جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے جب پوچھا تو انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بڑی سستی سے بولے کہ اوہو زویا، میں تو بالکل بھول گیا، ویسے بھی میں آفس کے کاموں میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ مجھے یہ تمہاری چھوٹی موٹی چیزیں یاد نہیں رہتی۔ ایک کام کرو، زبیر ابھی بازار ہی جا رہا ہے بائک کا کچھ کام کروانے، میں اسے کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں ساتھ لے جائے گا یا خود لا دے گا۔ عادل کی یہ بات میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح لگی، جس دیور کی نظروں سے میں اب تک اپنے وجود کو چھپاتی آئی تھی۔ عادل اسی دیور کے سامنے میری سب سے ذاتی اور زنانہ ضرورت کا تماشا بنانے جا رہے تھے اور انہوں نے بڑی بے شرمی سے میرے سامنے ہی دیور زبیر کو آواز لگا دی کہ یار زبیر ذرا ادھر آنا۔ میں نے تڑپ کر آگے بڑھ کر عادل کا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی اس کا منہ بند کرنے کے انداز میں انتہائی تیز اور اونچی آواز میں باہر برآمدے کی طرف منہ کر کے کہا کہ زبیر کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی سامان نہیں منگوانا، بھائی خامخواہ تمہیں آواز دے رہے تھے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ زبیر نے جب میری یہ آواز سنی تو وہ باہر سے ہی بولا کہ اچھا بھابھی ٹھیک ہے، اگر کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا، میں تو بازار ہی جا رہا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور جیسے ہی زبیر کے جانے کی آواز آئی میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں عادل کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے غصے اور تذلیل کے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ عادل، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ شہر کے نام پر یہ کیسی بے حیائی اور بے شرمی کر رہے ہیں؟ ایک عورت کی سب سے ذاتی اور زنانہ ضرورت کی چیز آپ اپنے جوان بھائی سے منگوانے جا رہے تھے۔ میں ان پڑھ اور پینڈو ضرور ہوں، لیکن میں اتنی جاہل نہیں ہوں کہ مجھے حیا اور بے حیائی کا فرق نہ پتا ہو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے جو اس گھر میں ہو رہا ہے۔ آپ اصل میں جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں خود تنگ آ کر یہاں سے چلی جاؤں تاکہ آپ کی شادی کسی ماڈرن اور شہری لڑکی سے ہو سکے۔ اگر آپ کے دل میں یہی سب کچھ ہے تو آپ مجھے ایسے ہی بتا دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ مجھے اس جہنم میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر عادل کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں آیا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عیارانہ اور مکارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے حسی سے بولا کہ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ میں نے تمہیں اسی لیے یہاں بے حال اور اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تاکہ تم خود تنگ آ کر بھاگ جاؤ۔ مجھے تم جیسی پینڈو لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی برباد نہیں کرنی۔ عادل کا یہ اعتراف میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ میں اب خاموش رہنے والی نہیں تھی۔
میں غصے اور طوفان کی طرح اس کمرے سے نکلی اور سیدھی اوپر والے پورشن میں اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ساس سسر گھبرا کر باہر نکلے تو میں نے روتے ہوئے ساس کو عادل کی بے حسی، زبیر کی روز روز کی بدتمیزی اور عادل کے اس اعتراف کی پوری سچائی کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ساس یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی اور انہوں نے غصے میں نیچے جھانک کر عادل کو اوپر بلایا۔ جب عادل اوپر آیا تو ساس نے کڑکدار آواز میں پوچھا کہ عادل، یہ زویا کیا کہہ رہی ہے؟ تم اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہو اور کیا چاہتے ہو تم؟ عادل نے اپنی ماں کے سامنے بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی، بلکہ وہ بدتمیزی پر اتر آیا اور بولا کہ ہاں اماں ہاں، میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں یا یہ یہاں سے چلی جائے۔ مجھے ایک ماڈرن اور شہری لڑکی چاہیے۔ مجھے اس پینڈو سے کوئی شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ آپ نے میری مرضی کے خلاف اپنی سہیلی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے زبردستی یہ شادی کروائی تھی نا، تو اب بھگتے ہیں۔ میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ عادل کی یہ باتیں سن کر ساس کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل گئی اور میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ یا اللہ، میری معصومیت اور حیا کا یہ کیسا صلہ ملا ہے مجھے۔ عادل نے میری طرف دیکھا اور انتہائی حقارت سے بولا کہ تم ابھی کے ابھی اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اور اس نے اسی رات میرا سامان پیک کیا اور مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر واپس میرے گاؤں بھجوا دیا۔ جب میں رات کے اندھیرے میں اپنے میکے کے دروازے پر پہنچی تو میری ماں مجھے اس حال میں دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ جب میں نے روتے ہوئے پوری کہانی سنائی تو میری ماں نے میری تکلیف کو سمجھنے کے بجائے الٹا دن رات مجھے ہی برا بھلا کہنا اور تانے دینا شروع کر دیے۔ ماں روز کہتی کہ تم نے اپنا گھر نہیں بسایا، تم میں ہی کوئی کمی ہوگی، تم شوہر کو خوش نہیں رکھ سکی، تمہارے ہی نخرے زیادہ تھے، شہر کی زندگی تم سے سنبھالی نہیں گئی، گاؤں کے لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ لڑکی کو سسرال والوں نے نکال دیا۔ ماں کے ان تانوں اور روز روز کی ذہنی اذیت کی وجہ سے میں اپنے ہی میکے میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میں دن رات مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے اپنے انصاف کی بھیک مانگتی تھی اور روتی تھی کہ یا اللہ، میری حیا کا پردہ رکھنے والے تو ہی ہے، مجھے اس ذلت سے نکال۔ اسی طرح روتے دھوتے پورا 1 مہینہ گزر گیا اور میری امیدیں بالکل دم توڑ چکی تھی کہ اچانک ایک دن گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ گاڑی سے عادل اتر رہا تھا۔ وہ عادل جو مجھے حقارت سے چھوڑ کر گیا تھا، آج اس کے چہرے پر وہ پرانی ماڈرن سستی اور تکبر غائب تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا پچھتاوا اور خوف تھا۔ وہ اندر آیا اور میری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ اصل میں اس 1 مہینے میں اس کا دماغ بالکل ٹھکانے آ چکا تھا۔ جب وہ مجھے گاؤں چھوڑ کر گیا تو ساس نے گھر میں عادل اور زبیر دونوں کی کلاس لی تھی اور عادل کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم زویا کو واپس نہیں لائے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ زبیر کی ماڈرن دوستوں اور جس شہری لڑکی کے پیچھے عادل پاگل تھا، اس نے عادل کو دھوکہ دیا تھا اور اس کے پیسوں کے لیے اسے استعمال کر کے کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ تب عادل کو اندازہ ہوا تھا کہ ایک باحیا، مخلص اور گھریلو بیوی کی کیا قیمت ہوتی ہے اور شہر کی اس چمک دمک کے پیچھے کتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ عادل میری طرف بڑھا اور روتے ہوئے بولا کہ زویا، مجھے معاف کر دو، میں شہر کے نام پر اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے نام پر جو بے شرمی ہمارے گھر میں تھی وہ کتنی غلط تھی۔ میں نے زبیر کا کمرہ بھی الگ کر دیا ہے اور اب میں اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالوں گا، تم پلیز میرے ساتھ واپس چلو۔ میں نے عادل کے چہرے پر سچا پچھتاوا دیکھا اور اپنی ماں کے اصرار پر اسے معاف کر دیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر شوہر اپنی بیوی کو تحفظ اور پرائیویسی نہ دے اور رشتوں کے درمیان حیا کی لکیریں مٹ جائیں تو وہ سسٹم رشتوں کے خوبصورت بنانے کے بجائے ان میں بے شرمی اور زہر بھر دیتا ہے۔ ایک باحیا بیوی کسی بھی شوہر کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے، جسے کھونے کے بعد صرف پچھتاوا ہی ہاتھ آتا ہے۔